سائیں تو سائیں، وائس آف امریکہ بھی سائیں. سائیں تو سائیں، سائیں کا کتا بھی سائیں. یہ سب میرے لحاظ سے اتنا جلدی نہیں ہوا جتنے لحاظ سے مطلب آڈینس کے پرسپیکٹو سے ہوا ہے، کیونکہ میں تو 4 سال میں نے بیچلرز ان میڈیا سائنسز کیا چابس سے، پھر اس کے بعد 3-4 سال کام بھی کیا، پروڈکشن ہاؤسز میں کام کیا، ٹی وی چینلز کے ساتھ کام کیا. کہتے ہیں نا کریٹیوٹی سب سے زیادہ اس وقت آتی ہے جب انسان بالکل لمیٹڈ ہوتا ہے، اس کی ریسورسز لمیٹڈ ہوتی ہیں، وہ ایک باؤنڈ ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک وقت آیا جب میں اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا اور صبح شام بس چائے پاپے کھاتے تھے، اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کیونکہ کامیڈی سے پاکستان میں اتنے کوئی پیسے لاکھوں نہیں ملتے، کماتے نہیں ہیں لوگ. وہ ایک ٹائم تھا جو بہت اسٹرگلڈ پیریڈ تھی. تو اس میں پھر ایک آئیڈیا ہے وڈیرے کا بیٹا میں نے لکھا. وڈیرے کا بیٹا اس کے لیے کیونکہ میں جب اسکول میں ہوتا تھا تو اسکول میں ہمارے ساتھ وڈیرے کے بیٹے بھی پڑھتے تھے، بیٹیاں بھی پڑھتی تھی. تو ان کے لیے گاڑی الگ آتی تھی، ان کا جو گارڈ تھا ان کی الگ گاڑی ہوتی تھی، اس کی الگ پجیرو ہوتی تھی گارڈ کی. تو ہم بولتے تھے سائیں تو سائیں، سائیں کا کتا بھی سائیں. سائیں تو سائیں، سائیں کا کتا بھی سائیں. تو اس چیز کو دیکھ کے پھر میں نے کہا یہ وڈیرے کا بیٹا بھی ایک چیز ہے، کوئی پولیٹیشین کا بیٹا ہے یا بزنس مین کا بیٹا ہے. تو وہاں سے پھر ہم نے اس آئیڈیا کو لے کے چلے. اوبیسلی پاکستان میں جب بھی کوئی نئی چیز کرتا ہے نا تو بہت ہے نا مشکلات ہوتی ہیں. تو اس کے لیے پھر جب ہم نے چیز بنائی ٹی وی والوں کے پاس لے گئے، ٹی وی والوں نے بولا نہیں یہ تو نہیں چلے گا. اچھا پھر ہم ریڈیو والوں کے پاس، ہم نے کہا آپ گانا چلائیں. ہم نے سوچا انٹرنیٹ کے لیے کچھ کر لیتے ہیں، کیونکہ جب بھی میڈیا کی بات ہوتی ہے تو سب فیس بک پہ یوز کرتے ہیں، سب فرینڈ شپ ریکویسٹیں اور لائکیں کامنٹ سب کرتے ہیں، مگر کوئی بھی اس کو انٹرنیٹ میڈیم کو سیریس نہیں لیتا. بٹ یہ کہ ایسی ایک سکسیس آپ پریڈکٹ نہیں کرتے، کیونکہ پاکستان میں کبھی ہوا نہیں تھا تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ ویڈیو ملینز میں جا کے ویو ہوگی. اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو اچھی بھی لگی اور بہت سارے لوگوں نے تھریٹس بھی کی، مطلب فون آتے تھے کہ تم نے سندھیوں کا مذاق اڑایا ہے، یہ کیا ہے. پر ان چیزوں کو آپ سیریس نہیں لے سکتے کیونکہ ہماری انٹینشن تو صحیح ہے نا. ہم تو ایک سوچ کا مذاق اڑا رہے ہیں. جو سندھ میں اگر وہ وڈیرا ہے تو وہ پشاور میں خانزادہ ہے، پنجاب میں وہ چودھری ہے، یا وہ ڈکٹیٹر ہے یا پولیٹیشین ہے یا وہ کوئی بھی ہے. تو ہم تو ایک سوچ کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا میں نے کوئی غلط کیا ہے، نہ میں آگے جا کے کوئی اگر سوسائٹی کو مرر دکھا رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں. تیری گوئی ہے کالی، میری نرسری سے میٹرک کی ڈگریاں سب جالی. سائیں کے بعد مجھے فیل ہوا کہ میں کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کچھ آگے پروڈیوس نہیں کرتے جائیں گے تو آپ ریلیونٹ ہو جائیں گے. اور میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ایک فارمولا بن جائے کہ میں سائیں کو پکڑ کے ہر وقت لیتا جاؤں. اس کے لیے میں سوچا کچھ ڈفرینٹ کرتے ہیں. پھر اس کے لیے میں نے ڈائناسور لے لیا. ڈائناسور جب لے لیا پھر پارک میں ہم چل کرتے رہتے تھے. ڈائناسور میں سوچتے تھے کہ کوئی نیا کانسیپٹ آئے. تو پھر ڈائناسور نے ایک دن مجھے بولا یار وہ تاڑو ہوتے ہیں لوگ جو تم پارک میں آ کے بیٹھتے ہو تو ویسے بھی دوسرے لوگ آتے ہیں، وہ لڑکیاں واک کرتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو ان پہ بھی ایک گانا بننا چاہیے. اس کے بعد میں مالز میں گیا. مالز میں بیٹھتا تھا تو کچھ لوگ ہیں بس آ کے دیکھنے شروع ہو جاتے تھے، بس تاڑتے رہتے تھے. میرے پہلے گانے وڈیرے کے بیٹے کے بعد مجھے بہت لوگ میوزیشین بولتے تھے، اور میں جو بھی پروفیشن انڈسٹری میں یا انڈسٹری کے باہر بھی ہوتا ہے میں اس کو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. آئی ریسپیکٹ اے لاٹ آف میوزیشینز. بہت سارے میوزیشین سالوں انہوں نے ریاض کیا ہے یا میوزک سیکھا ہے فارملی، میوزک کی لینگویج پڑھ سکتے ہیں. میرا ویسا کوئی تعلق میوزک سے نہیں ہے. جو میرا بینڈ ہے رائٹر سائنس، وہ بہت اچھے میوزیشینز ہیں، ان کو میں میوزیشینز بول سکتا ہوں. میں اپنے آپ کو اتنا میوزیشین کہنا پسند نہیں کرتا. میں ایک انٹرٹینر ہوں. میں کامیڈی کوشش کرتا ہوں کہ ہر لیول میں کامیڈی ہو، تھیٹر لائیو شو ہو
یا ٹی وی شو ہو, ویبیسوڈ ہو یا گانا ہو, میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آڈینس کو انٹرٹین کروں. میں تجھ پر چلاؤں اپنی نظروں کا جادو, لفظ کی نظر اور کروں آنکھوں سے بات. اس کا مطلب یو آر ویری ہارڈ. میرے سامنے ہوتے ہو تم روزہ, بھوکے کے سامنے قورمہ کھاتے ہو سب, میں نے کرنے دوں گا کس کو زارے پیار. ابے کیا کر رہا ہے میری بہن ہے یار. تاڑو ماروں نہیں کرنے دوں گا پیار, تاڑو ماروں سب کو کروں گا خوار, تاڑو ماروں جب تک پڑتے نہیں مار, میں اس کو تاڑوں اس کو تاڑوں سب کو تاڑوں اس کی تاڑوں. تاڑو ماروں نہیں کرنے دوں گا پیار, تاڑو ماروں سب کو کروں گا خوار, تاڑو ماروں جب تک پڑتے نہیں مار, میں اس کو تاڑوں اس کو تاڑوں سب کو تاڑوں اس کی تاڑوں. اب ہم نے سوچا ہے کہ فیوچر میں نے سوچا ہے کہ ہم انٹرنیٹ کے لیے اور کام کریں گے, انٹرنیٹ پہ ویکلی شوز انٹرٹینمنٹ کے لیے, کیونکہ انٹرنیٹ پہ آپ اپنی مرضی سے جب بھی آپ فری ہوں آپ شو دیکھ سکتے ہیں. ٹی وی پہ 7 بجے شو آنا ہے, اسی وقت جا کے دیکھنا ہے, اگر اسی وقت نہیں دیکھا تو مس ہو گیا. انٹرنیٹ پہ یہ نہیں ہے, انٹرنیٹ کی ایک الگ آڈینس ہے. میں نے کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کسی چینل کی وجہ سے یہاں پہ نہیں آیا ہوں یا کوئی ریڈیو چینل کی وجہ سے نہیں آیا, میں وہ ملینز جو 4-5 ملین ویوز ہیں ان کی وجہ سے میں آج یہاں پہ آؤں. تو میرا ایم یہی ہوگا 2013 میں کہ میں ان آڈینس کو انٹرٹین کروں جنہوں نے مجھے یہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہے. چائے بہت اچھی ہے, یو شوڈ ہیو چائے. اے زمانے والوں میں ہوں تاڑو, تاڑ تاڑ کے دیکھوں میں ہوں وہ ماڑو. میں ہمیشہ لکی رہا ہوں کہ دوستوں کے ساتھ کام کیا ہے. زیبس میں بھی جب پڑھ رہے تھے تو ہم گانے بناتے رہتے تھے. میرے کچھ دوست ہیں جاسر ابڑو, حمد خان, عبدالعزیز اور علی حیدر جو اب میرے لیے میوزک بناتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہی مل کے ہم بریک میں گانے بناتے رہتے تھے. تو اس کے بعد جب وڈیرے کا بیٹا جب بنایا تو میں ان کے پاس ہی گیا اور میں نے کہا کہ یار گانا بنانا ہے اب. انہوں نے کہا ہو جائے گا. میں نے کہا وہی پیسے نہیں ہیں, باقی اس کے علاوہ سب کچھ ایک نئی چیز کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا صحیح ہے. بہت بلیسڈ فیل کرتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں جو میرے دوست ہیں اور جو جانتے ہیں, میرے ساتھ کام کرتے ہیں, مزہ آتا ہے ہمیں. دے تالی تیری گوئی ہے کالی, میری نرسی سے میٹرک کی ڈگریاں سب جالی, میرے پٹانے کا انداز کچھ الگ. تو مطلب بہت انجوائے کرتے ہیں ہم جب بھی کام کرتے ہیں. تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہمیں مزہ آنا چاہیے. اگر ہمیں مزہ آیا بناتے ہوئے تو ویور کا دیکھنے میں مزہ آئے گا. اور اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو بھی آگے جا کے اور بھی جب بھی ہم بنائیں گے تو آپ کو اچھا لگے اور آپ اچھا بناتے رہیں. جب تک آنیسٹی رہے گی گروپ میں تو کام آن رہے گا اور کھانا بھی آن رہے گا. یو ایس ٹور بھی ہوا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسپانسرڈ سینٹر اسٹیج پروگرام کا نام تھا. نیو انگلینڈ فاؤنڈیشن آرٹس ایک آرگنائزیشن ہے جنہوں نے ہمیں بلایا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے تھرو. وہاں پہ گئے, 4 ڈفرینٹ اسٹیٹس میں پرفارم بھی کیا, نیو ہیمپشائر, نیو یارک, میساچوسیٹس, روڈ آئلینڈ. بہت اچھا رسپانس رہا. مطلب ایسے نہیں لگا کہ ہم کوئی ان نون یا کہیں باہر سے آئے ہیں, لگ رہا تھا کہ وہاں کے ہی لوگ ہیں, کیونکہ وہاں پہ اتنا پیار ملا, اتنا اچھا رسپانس ملا کہ بہت مزہ آیا. میرے خیال سے میرا ایک پرپس تھا کہ میں وہاں پہ اگر جا رہا ہوں تو میں اپنا پاکستان, اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کروں اور وہاں پہ اچھا میسج دوں. وہاں پہ ہم پہنچتے ہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بریفنگ دی, جاتے ہوئے ڈی بریفنگ دی. اگر پاکستان کی حکومت بھی یہاں پہ جو آرٹسٹ جاتے ہیں ان کو بریفنگ ایک دے دے کہ کیا چیز بولنی ہے تو ایک اچھی چیز ہو جاتی ہے. یہ میری بس ریکمنڈیشن ہے. برگروں کی مجھ سے ہر وقت ہے ہٹتی, کیونکہ سارے کیوں گرلز مجھ سے ہی پٹتی. میں تجھے بناؤں گا دادو کی رانی ورسز کے جوتے سویٹر ارمانی. جب امریکہ پہنچے تو فینز نے مجھے, بہت سارے فینز ملے جنہوں نے مجھے باہر کھانے پہ بھی لے گئے, اپنے گھروں پہ بلایا. تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ سائیں تو پاکستان بھی سائیں ہے, مگر سائیں تو سائیں امریکہ بھی سائیں, اور سائیں تو سائیں دبئی بھی سائیں, ہر جگہ سائیں تو سائیں ہے.
تو اس کے لیے ہم سائیں کو جتنا پھیلائیں گے کوشش کریں گے, اور سائنٹولوجی ایک تھیوری نکالیں گے اور ہر جگہ اسپریڈ کریں گے. سائیں.